یکفر بالایمان فقد حبط عمله وهو فی الآخرۃ من الخاسرین۔ صدق اللہ العظیم۔ الیوم احل لکم الطیبات، یہ وہی انداز ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج کے دن تمہارے لیے تمام پاکیزہ چیزاں حلال کر دی گئیں، یعنی اگر اس سے پہلے کوئی مختلف مذاہب میں، یہود کی شریعت میں حضرت یعقوب علیہ السلام کی بات پسند و ناپسند جو ذاتی تھی اس کی بنا پر کوئی رکاوٹیں ہو گئی تھیں، یا یہ کہ مشرکانہ جو اوہام تھے ان کی وجہ سے تمہارے ذہنوں میں کچھ الجھنیں تھیں، آج ان سب کو صاف کیا جا رہا ہے۔ الیوم احل لکم الطیبات، تمام صاف ستھری پاکیزہ چیزاں تمہارے لیے حلال ہیں۔ وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم، اور ان لوگوں کا کھانا بھی کہ جنہیں کتاب دی گئی تھی تمہارے لیے حلال ہے۔ لیکن اس میں ظاہر ہونا چاہیے کہ ان کا کھانا کہ جو ظاہر بات ہے کہ اگر عیسائی سور کھا رہا ہوگا تو وہ ہمارے لیے حلال نہیں ہوگا، مطلب یہ کہ ان کا گوشت ذبح کیا ہوا اگر ہو حلال جانور کا تو وہ ہم کھا سکتے ہیں، جانور حلال ہو، اور نمبر دو کہ اسے ذبح کیا گیا ہو۔ وطعامکم حل لہم، اسی طرح تمہارا کھانا بھی ان کے لیے حلال ہے۔ والمحصنات من المؤمنات، اور تمہارے لیے شادی کرنا بھی حلال ہے ان سے بھی کہ جو خاندانی خواتین ہوں اہل ایمان میں سے۔ والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، اور خاندانی خواتین ان لوگوں کی کہ جنہیں کتاب دی گئی تھی تم سے پہلے، یعنی مسلمان مرد جو ہے عیسائی اور یہودی خاتون سے شادی کر سکتا ہے۔ اذا آتیتموہن اجورہن، جب کہ تم انہیں ادا کر دو ان کے مہر۔ محسنین، نیت یہ ہو کہ انہیں گھر میں بسانا ہے، مستقل ایک خاندان کا ادارہ وجود میں لانا ہے۔ غیر مسافحین، صرف شہوت رانی کے لیے نہیں، صرف مستی نکالنے کے لیے نہیں۔ ولا متخذی اخدان، اور نہ ہی کہ چھپی دوستی یاریاں بنانے کے لیے، کھلم کھلا نکاح ہو، ایک مسلمان مرد کسی عیسائی عورت سے، کسی یہودی عورت سے نکاح کر سکتا ہے۔ اس کے ضمن میں آج کل بہت سے اشکالات ہیں لوگوں کو، تو اس کے ضمن میں وضاحت کیے دیتا ہوں کہ جہاں تک تو شریعت کا اصل حکم ہے وہ تو یہ ہے، اور چونکہ شریعت محمد رسول اللہ پر پوری ہو چکی ہے، اس میں کوئی تغیر و تبدل نہیں ہو سکتا، لہذا اس کو منسوخ ہم نہیں کر سکتے۔ یہ تو قانون جو ہے قائم رہے گا، اور یہ اس کا جواز جو ہے، یہ اس کا جو کچھ لوگوں کو اس کے خلاف جو مصلحتیں نظر آتی ہیں وہ اپنی جگہ پر صحیح ہیں، لیکن اس کے باوجود قانون کو بدلا نہیں جا سکتا۔ اگر ایک خالص اسلامی ریاست ہو تو کچھ عرصے کے لیے کسی ایسی اجازت کو موقوف کیا جا سکتا ہے، جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک زمانے میں جب کہ قحط پڑا ہوا تھا تو قطع ید کی سزا جو ہے، چوری پر ہاتھ کاٹنے کی سزا کو موقوف کر دیا تھا کہ حالات ایسے ہیں۔ اسی طرح سے عارضی طور پر کسی حکم میں، کسی ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے سے، اسلامی حکومت کے کسی عارضی حکم کے ذریعے سے کوئی پابندی لگ سکتی ہے۔ مثلاً چونکہ صورتحال یہ ہے کہ مسلمان مردوں کو اجازت ہے عیسائی اور یہودی عورتوں سے شادی کی، مسلمان عورت کی شادی نہیں ہو سکتی کسی بھی عیسائی یا یہودی مرد سے۔ اب اس کی کیا علت ہے کہ عام طور پر سمجھا یہی جاتا ہے کہ مرد غالب ہوتا ہے، لہذا اس کا امکان ہے کہ وہ اپنی بیوی کو سیدھے راستے پر لے آئے گا، نہ یہ کہ اس کی بیوی اسے غلط راستے پر لے جائے گی۔ دوسرے یہ کہ اس زمانے میں اولاد ہوتی تھی مرد کی، تو گویا کہ ثابت تھا کہ جو اولاد ہوگی وہ ماں پر نہیں ہوگی، عیسائی نہیں ہوگی، یہودی نہیں ہوگی، بلکہ وہ مسلمان ہوگی۔ دوسرے اس وقت مسلمانوں کا غلبہ ہو گیا تھا، اور یہودی عیسائی جو تھے وہ ان کے گویا کہ تابع ہو چکے تھے۔ تو نفسیاتی اعتبار سے یہ دونوں صورتیں اس وقت بدل چکی ہیں۔ آج مسلمان مغلوب ہیں، یہودی عیسائی جو ہیں ان کا پلڑا بھاری ہے دنیا کی سیاست میں اور دنیا کے معاملات میں۔ ویسے بھی مرد جو ہیں وہ کمزور ہو چکے ہیں اور عورتوں کا غلبہ ہے۔ اس حوالے سے مناسب یہی ہے کہ یہ شادیاں نہ ہوں، لیکن حرام ان کو ہم نہیں کہہ سکتے۔ البتہ کوئی اگر اسلامی ریاست کہیں قائم ہو جائے تو پھر وہ وقتی طور پر، جب تک کہ حالات میں کوئی اور تبدیلی نہ ہو جائے، مصلحتوں کے پیش نظر اس اجازت کو عارضی طور پر منسوخ کر سکتی ہے۔ وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، تو جس شخص نے ایمان کے ساتھ کفر کیا اس کے تمام اعمال حبط ہو گئے۔ اب اس میں اشارہ اہل کتاب کی طرف بھی ہو سکتا ہے کہ پہلے وہ صاحب ایمان تھے، جب تک محمد الرسول اللہ تشریف نہیں لائے، جو حضرت عیسیٰ کو مانتا تھا وہ مومن تھا، جو حضرت موسیٰ کو مانتا تھا مومن تھا، لیکن یہ کہ اب اگر وہ نہیں مان رہے تو گویا کہ وہ کفر کر رہے ہیں۔
اور دوسری یہ کہ کوئی شخص ایمان کا مدعی ہو کر ایسی حرکتیں کرے کہ جو کہ کافرانہ ہے تو اس کے تمام اعمال حبط ہو جائیں گے، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آخرت میں وہ ہوگا بڑے خسارہ پانے والوں میں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ، اہل ایمان جب تم کھڑے ہو، ارادہ کرو، قصد کرو نماز کا، فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، تو دھو لیا کرو اپنے چہرے بھی اور اپنے دونوں ہاتھ بھی کہنیوں تک، وامسحوا برؤوسکم، اور اپنے سروں پر مسح کر لیا کرو، وارجلکم، اور دھو لیا کرو اپنے پاؤں کو بھی الی الکعبین، ٹخنوں تک۔ یہ ارجلکم اور ارجلکم دونوں قرأتیں ہمارے ہاں بھی ہیں، مستند قرأتوں میں ہیں۔ اہل تشیع جو ہے ویسے اس کو مستقل ارجلکم پڑھتے ہیں، اور ان کے نزدیک یہ مسح کے ساتھ ہے، وامسحوا برؤوسکم وارجلکم، مسح کر لیا کرو اپنے سروں پر بھی اور پیروں پر بھی۔ لیکن یہ کہ ہمارے اہل سنت کے نزدیک یہ ارجلکم ہے، اور اس میں چونکہ الی الکعبین کا آ گیا اضافہ، اگر صرف مسح ہوتا تو اس میں کوئی حد بیان کرنے کی ضرورت نہیں تھی، لہذا الی الکعبین کے اضافے سے وہ بالکل اس کے مساوی ہو گیا ہے الی المرافق، جیسے ہاتھوں کو دھونا ہے کوہنیوں تک، ایسے ہی پاؤں کو دھونا ہے ٹخنوں تک۔ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا، اور اگر تم حالت جنابت میں ہو تو پھر تم اور زیادہ پاکی حاصل کرو، یعنی غسل کرو، پورے جسم کا غسل کرو۔ وَإِن كُنتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ، اور اگر تم بیمار ہو یا سفر پر ہو، اور جاء أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ، یا کوئی تم میں سے کسی نشیبی جگہ سے ہو کر آئے، عام طور پر قضاء حاجت کے لیے لوگ نشیبی جگہوں پر جاتے تھے، اور لامستم النساء، یا تم نے عورتوں سے مقاربت کی ہو، فلم تجدوا ماء، اور تم نہ پاؤ پانی، فتیمموا صعیدا طیبا، تو ارادہ کرو پاک مٹی کا، فامسحوا بوجوہکم وایدیکم منہ، تو اس سے اپنے چہروں اور ہاتھوں کو مل لو۔ ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج، اللہ یہ نہیں چاہتا کہ تم پر کوئی تنگی کرے، پانی نہیں ہے تو مٹی سے، ولکن یرید لیطہرکم، لیکن یہ ضرور چاہتا ہے کہ وہ تمہیں پاک کرے، ولیتم نعمتہ علیکم، اور تم پر اپنی نعمت کا اتمام فرمائے، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر کا حق ادا کر سکو۔ واذکروا نعمت اللہ علیکم ومیثاقہ الذی واثقکم بہ، اب دیکھیے ایک میثاق وہ تھا کہ جو بنی اسرائیل سے لیا گیا، اب یہ میثاق اہل ایمان سے ہو رہا ہے۔ یہ سورت شروع ہوئی ہے یا ایھا الذین آمنوا سے، اور یاد رکھنا اپنے اس میثاق کو، اپنی اس نعمت کو جو تم پر ہوئی ہے اللہ کی طرف سے، اور وہ میثاق جو اس نے تم سے باندھ لیا ہے، جس میں اس نے تمہیں باندھ لیا ہے، واثقکم بہ اذ قلتم سمعنا واطعنا، جب تم نے کہا سمعنا واطعنا۔ سورہ بقرہ کی آخری آیت کہاں ختم ہوئی تھی؟ سمعنا واطعنا، آخری سے پہلی غفرانک ربنا والیک المصیر۔ جو مسلمان بھی کہتا ہے سمعنا واطعنا، گویا کہ وہ ایک میثاق میں، ایک بہت گاہے معاہدے کے اندر اللہ کے ساتھ بندھ گیا، اب اسے اللہ کی شریعت کی پابندی کرنی ہے۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُمْ بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، ان اللہ علیم بذات الصدور، یقیناً اللہ تعالیٰ جو سینوں کے اندر چیزیں پنہاں ہیں ان سے بھی واقف ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط، کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط۔ اب وہ آیت نمبر 135 میں نے نوٹ کرائی تھی سورہ نساء کی، اور یہ آیت نمبر 8 ہے سورہ مائدہ کی، یہ ایک ہی مضمون، وہی نسبت زوجیت کو سمجھ لیجئے، صرف یہ کہ عکسی ترتیب ہے۔ وہاں تھا یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، یہاں ہے کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط۔ ایک حقیقت تو میں نے اس وقت بیان کر دی تھی کہ گویا کہ معلوم ہوا کہ اللہ اور قسط مترادف ہے، اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ، قسط کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اللہ کے گواہ بن جاؤ، قسط کے گواہ بن جاؤ، تو گویا کہ اللہ اور قسط یہ مترادف ہے۔ دوسرا مفہوم جو کہ آج سامنے آ رہا ہے اس کو سمجھ لیجئے کہ کسی معاشرے میں عدل قائم کرنا، ایک تو یہ کہ عام انسان کی جو اس کی نفسیات ہے، اس کی فطرت ہے، اس کا تقاضا بھی یہ ہے کہ انسان چاہتا ہے کہ انصاف ہو۔ آج پوری نوع انسانی انصاف